بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی حمد و ثنا اور حضور رحمت کائنات سید عالم نور مجسم فخر بنی آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعائے کہ رب ذوالجلال شوال المکرم کا دوسرا جمعۃ المبارک ادا کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج ابتداءً شیخ الاسلام والمسلمین مفتی عرب و عجم عارف باللہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ 1272 ہجری کے اندر پیدا ہوئے اور آپ کے عاشق رسول ہونے میں اور آپ کے مومن اور آپ کے مسلمان ہونے میں شک ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس بات کو ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے تسلیم کیا ہے، حتیٰ کہ جو سب سے زیادہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن اور مخالف سمجھے جاتے تھے، ان لوگوں کو بھی تسلیم کرنا پڑا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عاشق رسول ہیں اور وقت کے مجدد ہیں، اور وہ ساری یہ باتیں اپنی کتابوں میں لکھ گئے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1272 ہجری کے اندر ہے اور 1340 ہجری 1921 عیسوی کے اندر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہے۔ اور جو سب سے بڑے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے دشمن اور مخالف سمجھے جاتے تھے اور آج کے ہوں اس کے
چند نام نہاد قسم کے لوگ ہیں جو اشرف علی تھانوی صاحب کو ایک بہت بڑا ولی سمجھتے ہیں، اور حکیم تھانوی بدعتی صاحب کیا فرماتے ہیں وہ ذرا سنیں۔ مولوی اشرف علی تھانوی صاحب فرماتے ہیں کہ بھائی مولانا احمد رضا خان صاحب ہم لوگوں کو برا کہتے ہیں، غصہ ہے ان کو، شاید کہ وہ یہی سمجھتے ہوں کہ ہم گستاخی کرتے ہیں حضور علیہ السلام کی شان میں، اس وجہ سے وہ غصہ کرتے ہیں۔ یہ جذبہ اللہ کے یہاں بڑا قابل قدر ہے، اور یہ خود حکیم تھانوی صاحب جس کا تعلق بدعتی جماعت سے، وہ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہم پر غصہ کرتے ہیں، ہم پر ناراض ہوتے ہیں اور ہم پر شدت کرتے ہیں، حکیم تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ جذبہ اللہ کے یہاں بڑا قابل قدر ہے۔ آگے لکھتے ہیں کیا بعید ہے کہ یہی جذبہ ان کے لیے ذریعہ نجات بن جائے، کیا بعید ہے کہ یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جو جذبہ ہے، عشق رسول کا جو یہ جذبہ ہے، کہتے ہیں کہ ان کے لیے ذریعہ نجات بن جائے۔ اگرچہ یہ بات کہ ہم حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں بالکل غلط ہے، یہ اپنی ایک من گھڑت جھوٹی صفائی پیش کرتے ہوئے تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ بالکل غلط ہے، ہم گستاخی نہیں کرتے، لیکن جس شخص کو وہ سمجھتے ہیں، جس شخص کو وہ سمجھے کہ وہ گستاخی کرتا ہے، اس شخص کے متعلق غصہ ہونا ہی چاہیے، وہ اس چیز کو ان کے لیے ذریعہ نجات تجویز کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں لکھی ہیں مسلک دیوبند اور حب رسول صفحہ نمبر 176 پر، افادات مفتی اعظم ہند محمود حسن گنگوئی صاحب، انہوں نے ان ساری باتوں کا اقرار کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر عشق رسول کا ایک جذبہ تھا۔ مسلک دیوبند اور حب رسول پر مفتی اعظم محمود حسن صاحب اقرار کر رہے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جذبہ اللہ کے نزدیک بہت قابل قدر ہے، اور یہی جذبہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ان کے لیے ذریعہ نجات بن جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاں کوئی کہے کہ یہ گستاخی کرتا ہے تو اس پر غصہ تو ہونا ہی چاہیے، یعنی کہ مطلب یہ بنتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر جو عشق رسول کا ایک جذبہ تھا، مفتی اعظم ہند محمود حسن گنگوئی اور حکیم تھانوی صاحب دونوں کہتے ہیں یہ بالکل درست ہے۔ اور پھر ایک اور کتاب ہے تحفہ سعدیہ صفحہ 231، مصنف مولانا محبوب الہی صاحب، یہ خواجہ خواجگان جس کا تعلق بدعتی جماعت سے ہے، خواجہ خان محمد صاحب، اس کتاب پر تصدیق کرتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ دیوبندی بریلوی دونوں مکتبہ فکر کے حضرات اپنے آپ کو حنفی اور اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اور واقعتاً ہیں بھی حنفی سنی۔ تحفہ سعدیہ صفحہ 271۔
اور یہ بھی اقرار کر رہے ہیں کہ واقعتاً یہ جو بریلوی جماعت کے لوگ ہیں اور جو ان کے بہت بڑے ایک شیخ ہیں عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اہل سنت و جماعت میں سے ہیں اور حنفی ہیں اور سنی ہیں الحمدللہ. یہ ساری باتیں انہوں نے اقرار کی ہیں. پھر حکیم تھانوی صاحب ایک اور بات بھی کہتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر مجھ کو مولوی احمد رضا خان بریلوی کے پیچھے نماز پڑھنے کا موقع ملتا تو میں پڑھ لیتا. اسوہ اکابر صفحہ 18 پر حکیم تھانوی صاحب خود اس بات کے خواہش مند تھے اور کہتے تھے کبھی مجھے موقع مل جائے کہ میں عاشق رسول اعلیٰ حضرت اشہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے نماز پڑھ لیتا. وہ موقع تلاش کرتے تھے. اعلیٰ حضرت اشہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں جنہوں نے بد مذہبوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو عام کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کیا ہے, آپ کی محبت کو عام کیا ہے, آپ کی تعظیم اور آپ کے ادب کو ہندوستان کے اندر عام کیا ہے. یہ وہ آدمی ہیں عاشق رسول اعلیٰ حضرت اشہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ. اور پھر فتاوی قاسمیہ کے اندر بات ہی ختم کر دی ہے. انہوں نے تو بالکل اٹل فیصلہ دیا ہے, آخری فیصلہ دیا اور کمال کیا ہے. فتاوی قاسمیہ جلد 8 صفحہ 377 پر مفتی شبیر احمد قاسمی صاحب جس کا تعلق دیابنا سے ہے, اور اس فتاوی قاسمیہ پر تقریباً 8 بڑے بڑے علامہ فہامہ شیخ الحدیث انہوں نے دستخط کیے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. 8 مفتی اعظم شیخ الحدیث بڑے بڑے ہیں, چھوٹے موٹے نہیں. مفتی شبیر احمد القاسمی صاحب لکھتے ہیں کہ نیز مولانا احمد رضا خان صاحب کو جو کافر کہا ہے وہ بھی غلط کہا ہے. ایسا شخص امام بنائے جانے کے لائق نہیں ہے. انہوں نے کہا کہ جو لوگ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہتے ہیں کہ ایسا شخص امام بنائے جانے کے لائق نہیں ہے. جو ایک عاشق رسول کو برا بھلا کہے, اس کو معاذ اللہ ناجائز کافر کہے, تو فتاوی قاسمیہ والے کہتے ہیں ایسا امام بنائے جانے کے لائق ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے نمازوں کو ضائع نہ کیا جائے, اپنی نمازوں کو برباد نہ کیا جائے, اپنی عبادت کو ضائع نہ کیا جائے. جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو کافر کہے وہ ناجائز کہتا ہے, وہ غلط کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت اشہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں. پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو تیجا میلاد کل 20واں 10واں 40واں یہ ساری باتیں مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انڈیا سے شروع کی ہیں, ہندوستان سے. پہلے ان کا کوئی وجود نہیں تھا. کچھ لوگوں نے یہ بھی اعتراض کیا ہے اور کرتے رہتے ہیں.
جبکہ خود اس بات کو ان کے گھر کے لوگوں نے مسترد کیا ہے، رد کیا ہے، کہا نہیں یہ غلط ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک حوالہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان حیات اور کارنامے، تالیف مولانا محمد عبد الرحمن صاحب مظہری، استاد حدیث و تفسیر و ناظم میں اول، مجلس علمیہ حیدرآباد، انڈیا کے ایک بہت بڑے علامہ ہیں دیوبند مسلک کے۔ انہوں نے اس بات پر صفائی پیش کی ہے کہ کیا یہ واقعی سچ ہے کہ یہ ساری باتیں میلاد شریف 10واں 20واں 40واں کیا یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے تھے؟ کہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سے بھی یہ کام تھے؟ یہ اس کتاب کے اندر صفائی پیش کرتے ہیں، صفحہ نمبر 5 پر لکھتے ہیں، شاید کہ بعد حضرات نواقفیت کی وجہ سے یہ خیال کرتے ہوں کہ مروجہ میلاد شریف، عرس شریف، قیام شریف، قوالی شریف، فاتحہ شریف، نظر و نیاز شریف 10واں 20واں 40واں وغیرہ وغیرہ بدعت یا غیر بدعت ہونے میں دیوبندی اور بریلوی علماء میں جو اختلاف ہے وہی اس کی بنیاد ہوگی، لیکن ایسا سمجھنا درست نہیں ہے۔ یہ اختلاف نہیں ہے، یہ 10واں 20واں 40واں نظر و نیاز، عرس شریف، قوالی شریف، میلاد شریف، شب برات کا حلوہ، یہ اختلاف نہیں ہے، یہ خود اس بات کو مان رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 5 پر یہ درست نہیں ہے، کیونکہ ان مسائل میں اختلاف کا تذکرہ اس وقت سے چلا آ رہا ہے، ان مسائل میں اختلاف اس وقت سے چلا آ رہا ہے جبکہ بریلویت رضاخانیت کا لفظ کسی خاص مسلک کا نہ ترجمان بناتا، نہ عام لوگ ان ناموں سے آشنا تھے۔ یہ تو اس وقت سے اختلاف چلا آ رہا ہے جبکہ بریلویت اور رضاخانیت کا کوئی نام نشان بھی نہیں تھا۔ آئیے مسلم اہل سنت تھے تمام کے تمام لوگ اہل سنت۔ یقیناً دیوبند ایک قدیم تاریخ قصبہ کا نام ہے، جیسا کہ بریلی ہندوستان کا ایک مستقل ضلع ہے۔ اس کو مسلک و مذہبیت سے کوئی تعلق نہیں، لہٰذا اس قسم کے مسائل بریلی مسلک یا رضاخانیت بنیاد نہیں کہا جا سکتا۔ علاوہ ازیں ان مسائل کی حیثیت اہل سنت والجماعت کے کسی بھی فریق کے ہاں ایسی نہیں کہ ان کے تسلیم کرنے یا نہ کرنے کی وجہ سے کسی کو مسلمان یا کافر یا اسلام سے خارج کہا جا سکے۔ یہ جو مسائل ہیں 10واں 20واں 40واں قوالی شریف، فاتحہ شریف، نظر و نیاز شریف، کہتے ہیں کہ یہ ایسے مسائل نہیں ہے کہ کسی کو اسلام سے خارج کہا جائے یا اہل سنت والجماعت سے خارج کہا جائے، یہ کوئی ایسے مسائل نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان مسائل یا ان جیسے دیگر مسائل علماء رضاخانی کے مسلک و مشرب سے ہٹ کر بہت سے علمی حلقے ایسے بھی ہیں جن کی تحقیق و رائے علماء دیوبند کی تحقیق و رائے سے مختلف ہے، مگر اس کے باوجود ان میں کوئی بھی دوسرے کی تکفیر یا تفسیق نہیں کرتا، بلکہ باہمی عقیدت و احترام کے تعلقات قائم ہیں۔ مثال کے طور پر علماء اہل حدیث، علماء فرنگی محل، علماء ندوہ، اور یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں۔ الغرض فاتحہ، نظر و نیاز وغیرہ کے اختلاف کو بریلوی و دیوبندی اختلاف سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ جو اختلاف ہے 10واں 20واں 40واں میلاد شریف، نظر و نیاز شریف، فاتحہ شریف، قوالی شریف، یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے سے اختلاف چلا آ رہا ہے، آج کا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ ساری باتیں لے کر آئے تھے اور انہوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہیں، کچھ یہ اعتراض کرتے ہیں، لیکن ان کی بات کو
ان کے اپنے لوگوں نے مسترد کر دیا، کہا نہیں یہ غلط ہے، یہ اختلاف تو پہلے سے ہے۔ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اور متعدد کتابوں کے اندر، ایک کے اندر نہیں، متعدد کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہے۔ اور مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک عاشق رسول گزرے ہیں، جنہوں نے دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقویت پہنچائی ہے، انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر، افغانستان، بنگلہ دیش، ایران، پوری دنیا کے اندر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے دین کی خدمت کی ہے، اور جس نے دین کی خدمت کی ہو اس کا نام دنیا سے ختم نہیں کیا جا سکتا، اس کا نام دنیا سے مٹایا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم نے پاکستان کا کام کیا، پاکستان کو آزاد کروایا، تو آج تک قائد اعظم کا نام موجود ہے۔ کیوں؟ اس نے ایک کام کیا ہے جو کہ اچھا کام تھا، پاکستان کو آزاد کروایا، قائد اعظم کا نام موجود ہے۔ یہ بھی اچھا کام ہے، اور جس نے ساری زندگی دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے، لوگوں کو عشق رسول کا درس دیا ہے، لوگوں کو محبت اہل بیت کا درس دیا ہے، لوگوں کو محبت صحابہ کا درس دیا ہے، قرآن، حدیث، فقہ، ان چیزوں کی تعلیم دی ہے لوگوں کو، تو یقیناً اس آدمی کا نام بھی دنیا سے نہیں مٹایا جا سکتا، اگرچہ وہ اس کا وصال ہو گیا ہے 1340 ہجری کے اندر، اور 1921 عیسوی کے اندر مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جو دین کی خدمت کی ہے، جو دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہرا دیا ہے، وہ نام قیامت تک کے لیے قائم رہے گا۔ کیوں؟ اس وقت انڈیا کے اندر، ہندوستان کے اندر انگریز کے کہنے پر انگریز نے ایک فرقت واریت کی آگ کو جلایا ہوا تھا، مسلمانوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر رہا تھا انگریز ہندوستان کے اندر، اور انگریز نے مولوی خرید کر مسلمانوں کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کیا۔ وہ ساری باتیں تقویت الایمان نامی کے اندر موجود ہیں۔ جب انگریز یہ سارے کام کروا رہا تھا مسلمانوں سے، کیوں؟ انگریز کی ایک سازش ہوتی ہے، انگریز ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرے گا، جہاد نہیں لڑے گا ہمارے ساتھ، کبھی بھی یہ کام ہمارے ساتھ وہ نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ لیکن انگریز جو بھی کام کرتا ہے سازش کے تحت کرتا ہے۔ انگریز نے کیا کام کیا؟ مسلمانوں کو خریدا، پیسے پر مسلمانوں کو خرید کر مسلمانوں کو کہا کہ یہ باتیں لکھو، اپنے دین کے بارے، اپنے اسلام کے بارے، اپنے نبی کے بارے یہ باتیں لکھو۔ مسلمان بک گیا، اس نے باتیں لکھ ماری، تحذیر الناس، حفظ الایمان، براہین قاطیہ، تقویت الایمان، ان کتابوں کے اندر مسلمانوں نے وہ باتیں لکھی جو نام کے مسلمان تھے، جنہوں نے جبہ کھبا پہنا ہوا تھا، داڑھی رکھی ہوئی تھی ظاہری صورت میں، لیکن اندر سے وہ مسلمان نہیں تھے۔ انگریز نے خریدا، انگریز نے وہ باتیں لکھوائی، معاذ اللہ دین کے خلاف، اسلام کے خلاف، حسین کے نانے کے خلاف جب یہ باتیں لکھوائیں، تو اس وقت ان لوگوں کا جس آدمی نے مقابلہ کیا تھا وہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی تھا۔ اس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انگریز کو منہ توڑ جواب دیا تھا۔ انگریز کو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 ٹوک کہا، جن کو تو خرید سکتا ہے وہ اور ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے سپاہی ہیں، ہم ان کے دین کے غلام ہیں، خادم ہیں، نوکر ہیں، تو ان کو تو خرید سکتا ہے۔ انگریز سے مولانا احمد رضا نے کہا ہمیں نہیں خرید سکتا، ہم جان تو دے سکتے ہیں لیکن دین مصطفیٰ کے کل بھی سپاہی تھے اور آج بھی سپاہی ہیں، قیامت تک سپاہی رہیں گے۔
تو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کو پھر جواب دیا جنہوں نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پر اعتراض کر رہے تھے اور طرح طرح کی باتیں لکھ رہے تھے اور توہین کر رہے تھے، گستاخیاں کر رہے تھے۔ اس وقت ایک مرد مجاہد، عاشق رسول، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں آئے، ان لوگوں کا مقابلہ کیا، ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ان بے ادبوں کو اللہ نے ایسی شکست دی ہے کہ آج وہ کیڑے مکوڑوں کی خوراک بن گئے ہیں، ان کا نام و نشان بھی دنیا میں نہیں ہے۔ لیکن جس نے دین کی خدمت کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر پہرا دیا ہے، آج اس کا نام بھی موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا۔ یہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی زندہ کرامت ہے کہ فتاوی قاسمیہ والے کہتے ہیں کہ جو مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو برا بھلا کہتے ہیں، ان کو کافر کہتے ہیں، وہ آدمی تو امام بنائے جانے کے لائق ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے نمازیں بھی نہیں ہوتی۔ تو 1272 ہجری کے اندر مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ ان کے مزار پر رحمت نازل فرمائے۔ آنکھو آمین، اچھی بات رکھو چاہ آمین۔